بالله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. ایک ڈاکٹر نے 40 پی ایچ ڈیز کی، 40 پی ایچ ڈی، یعنی دیکھیں 40 پی ایچ ڈی، 40 کنٹری سے مختلف جگہوں سے اس نے پی ایچ ڈی کی، تو پی ایچ ڈی کی اس نے، اور وہ کوئین آف الزبتھ سے، برٹن میں ہوتے تھے، کوئین آف الزبتھ سے جس وقت ملنا چاہتے ان کو ملاقات ہو جاتی تھی اسی وقت، یعنی کوئین آف الزبتھ جو ہیں، ملکہ الزبتھ جو ہیں، ان سے ملاقات کے لیے ٹائم دینا پڑتا ہے، 6 ہفتے کے 2 مہینے کے ٹائم ملتے ہیں، لیکن جس وقت ان سے ٹائم دینا چاہتے تھے اسی وقت ان کو. اس کے بعد اگر وہ دنیا کی کسی یونیورسٹی میں کسی اسٹوڈنٹ کو ریکمینڈ کر دیتے تو ان کو فوراً ایڈمیشن مل جاتی. ان کا نام تھا عبدالسلام، ڈاکٹر عبدالسلام. اچھا، یہ تو پی ایچ ڈیز تو ان کو ایسے ہی ہوتا نا کہ 2-4 جگہ سے تو پھر آنریز پی ایچ ڈیز مل جاتی ہیں یونیورسٹی سے، بلکہ یونیورسٹی کو اعزاز ہوتا ہے کہ بھئی ہمارا اسٹوڈنٹ ہے، ہم اس کو آنری اعزازی پی ایچ ڈی. تو وہ ڈاکٹر آف سائنس بھی تھے، پھر ڈی ایس سی ڈاکٹر آف سائنس، اور اس طرح 20 یونیورسٹیز نے ان کو ڈاکٹر آف سائنس، یہ ہائیسٹ ہے. ایم فل کے بعد پی ایچ ڈی اور پھر ڈاکٹر آف سائنس، تو ڈاکٹر آف سائنس کی ڈگری ہائیسٹ ڈگری ہے، یہ ان کو حاصل تھی. اور ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے پاس محمد رسول اللہ نہیں تھا. لا الہ الا اللہ، اس لیے اگر محمد رسول اللہ نہ کہنا تو آدمی کا کام لینا. ان کے پاس محمد رسول اللہ نہیں تھا، اور ان کو ربوہ میں، انگلینڈ سے بھی ڈیڈ باڈی آئی اور ربوہ میں ان کو دفنا دیا. تو اب دیکھیے دنیا میں آپ کو اس کی، ہاں یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا نوبل پرائز بھی ملا ان کو، ہاں یہ بھی آپ کو معلوم، نوبل پرائز بھی ملا، ڈاکٹر آف سائنس بھی تھے، پی ایچ ڈی بھی تھے. یہ ساری چیزیں کہاں گئیں؟ خیال و خواب ہوئی ہیں حقیقتیں کیسی. اور اگلا شعر اس کے لیے زیادہ مناسب ہے، لہو میں ناچ رہی ہیں وحشتیں کیسی. یہ وحشتیں ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے، آخرت کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور ان کی سزا تو کرسچن سے بھی زیادہ ہے، اس لیے کہ یہ کرسچنز بے ادب نہیں ہیں. ایک آدمی کرسچینٹی پہ مر جاتا ہے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ بے ادبی کا شکار ہے. ایک آدمی جیو ہے اور اس پہ مر جاتا ہے یہودیت پہ تو ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی بے ادب ہے. یہ تو بے ادب ہے، یہ تو بے ادبی، یہ تو بے ادب ہے. اور بے ادبی کس کے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے ادب. تو ایک مثال آپ کو دوں، باپ کتنا معزز شخصیت ہوتا ہے نا اللہ اور اس کے رسول کے بعد. تو ایسے ہو کہ آپ کے باپ بھی بیٹھے ہوں اور اس کے ساتھ ایک انتہائی فاسق، فاجر، گندا، ظالم، بدکار، زانی، شرابی، سودی اور گندگی میں اور غلاظت میں مبتلا بدکار ترین شخص بھی ہو، وہ بھی ساتھ بیٹھا ہو. تو کوئی آپ سے پوچھے آپ کا باپ کون ہے، آپ کے یہ بھی باپ ہے، یہ بھی باپ ہے. تو آپ نے اپنے باپ کے ساتھ کیا کیا؟ یہ لوگ کرتے ہیں. آپ میری بات سمجھ گئے نا، اشارہ کافی ہے نا. ہم رسول اللہ کو بھی مانتے ہیں، ان کو بھی مانتے ہیں. تو میں نے آپ کی تھوڑی سی نا حس کو بیدار کرنے کے لیے، حالانکہ اس کے لیے مثال نہیں دینی چاہیے تھی، حس تو ویسے ہی مسلمان کی بیدار ہوتی ہے. تو ایک آدمی کہ یہ بھی میرا باپ ہے، یہ بھی میرا باپ ہے، دونوں کو باپ بنا دے. یہ تمہارا باپ تو بڑا معزز شخص ہے، اور یہ تمہارا باپ کیسے آ گیا؟ اور کوئی شخص ویسے تمہیں کہہ دے تمہارا باپ ہے، تمہیں غصہ نہیں چڑھ جائے گا؟ ایک چرسی، بھنگی، شرابی، زانی، شراب، یہ تمہارا ہی باپ ہے، تو تمہیں کتنا غصہ آئے گا؟ تو اگر تم اس نسبت کو آن نہیں کرتے تو ان لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس کو شریک کرتے. تو اس لیے یہ بدترین یہ کانسیپٹ ہے اور انتہائی بڑی بے ادبی ہے، انتہائی بڑی بے ادبی کا شکار ہے. لہذا بہرحال میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر آف سائنس کو دفنا دیا گیا، لیکن معاملہ اللہ کی بارگاہ میں. تو یہ ڈاکٹریاں
یہ پی ایچ ڈیاں اور یہ آپ کی پڑھائیاں کہ جس کے ساتھ کلمہ نہ ہو اور محمد رسول اللہ نہ ہو، یہ کام نہیں آتا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، جزا اللہ عنا محمد ما هو آلہ۔ آج 5واں بیان تھا تو میرے ذہن میں یہ بات آئی، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، جزا اللہ عنا محمد ما هو آلہ۔ میں عزیز دوستو آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دین کے آپ ایسے کیجئے کل آپ کہہ لیجئے دین کے 4 حصے ہیں، کل دین کے 4 حصے ہیں۔ دین کو آپ ڈیوائڈ کریں تو 4 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ آپ میرے پہ یقین کرنا، دیانتداری سے فقہا کی زبان سے بول رہا ہوں کہ 3 حصوں کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ 3 حصوں کا تعلق حقوق سے۔ 3 حصے کتنے بنتے ہیں جی؟ کتنے پرسنٹ؟ 75%۔ تو 75%، 75% کا تعلق حقوق العباد سے ہے اور 25% کا تعلق حقوق اللہ سے ہے۔ اچھا آپ دیکھ کل نمبر کتنے ہو گئے جی؟ 100۔ اچھا آپ 100 کے اندر 25% کا تعلق حقوق اللہ سے ہے اور 75 کا تعلق حقوق العباد سے۔ اب آپ سے میں پوچھتا ہوں، دیکھیے سادہ سا سوال، آپ نے حقوق اللہ کے 25% نمبر میں سے 25% لے لیے، سینٹ بائی سینٹ نمبر لے لیے، لیکن حقوق العباد میں آپ کے نمبر آئے 0، تو کل نمبر کتنے ہیں؟ 25/100، تو پاس ہو جائیں گے؟ نہیں ہوں گے۔ اچھا مجھے بڑی پریشانی ہوتی تھی اس بات سے، یعنی میں آپ کو عرض کروں کہ میں نے بڑے بڑے اکابر سے پڑھا، سمجھ نہیں آتی تھی اس بات میں۔ اصل میں نا ہمیں دین کی سمجھ بھی نہیں نا، ہمیں نا کچھ رواج کی جو اشیاء ہمارے دل اور دماغ پہ چڑھی ہیں نا، اس کو نا ہمیں توڑنا پڑے گا۔ یہ جو تخیل کے بت ہے نا، ان کو توڑنا پڑے گا۔ یہ خواہشات کے بت، سوچ کے بت، رواج کے ٹریڈیشنز، تو ہمیں اس کی سمجھ نہیں آ رہی۔ اچھا وہ مشائخ لکھتے ہیں جی، اس بڑے بڑے فقیہ اور بڑے بڑے بزرگ اللہ والے لکھتے ہیں کہ ایک شخص حقوق اللہ، لیکن ذرا مجھے اس لیے سمجھ نہیں آتی، آپ کو بھی تھوڑی سی پریشانی ہوگی کہ ایک شخص حقوق اللہ 100% ادا کرتا ہے، ایک شخص حقوق اللہ 100% ادا کرتا ہے اور حقوق العباد ادا نہیں کرتا، اس میں اس کے 5-6 نمبر آتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے نا قرب الہی کبھی نہیں پا سکتا، تعلق مع اللہ کبھی حاصل نہیں کر سکتا۔ اچھی بات ہے، حقوق اللہ پورا کر رہا ہے اور تعلق مع اللہ نہیں پا سکتا۔ اچھا پھر مزید یہ فرمایا گیا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کا ایمان ناقص ہے۔ حضرت قاری طیب صاحب، دیکھو میں نام بھی لے لیا، کتنے بڑے، حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ کے صاحبزادے، کتنے بڑے لوگ۔ اب اندازہ لگائیے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص 100%، ابھی دیکھیے 100% حقوق اللہ ادا کرنا بھی کتنا مشکل ہے، اور مطلب اس کے لیے بھی محنت کی ضرورت ہے۔ جو 100% حقوق العباد ادا کرتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ایمان، لیکن حقوق العباد نہیں ادا کرتا تو اس کا ایمان ناقص ہے۔ بتائیے ناقص ایمان کے ساتھ پھر مغفرت ہو جاتی ہے؟ وہ چیز ناقص ہو، اس کی کوئی ویلیو پڑتی ہے؟ ناقص ایمان کا تو مطلب ہے کہ اس سے تو کامیابی نہیں مل سکتی، ایمان تو کامل ہونا چاہیے، ناقص نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ حقوق العباد کا معاملہ بہت اہم ہے۔ اچھا دوسری بات آپ کو عرض کروں اسی حقوق العباد کے بارے میں، دوسری بات عرض کروں کہ یقین جانیے حقوق اللہ رب العزت جب چاہیں گے اپنے فضل و کرم سے معاف کر دیں گے، اور تمہاری معافی مانگنے کے بعد تو معاف کر ہی دیں گے۔
اور اس رمضان کے اندر تو معاف ہی کر دیں گے. مثلا دیکھیے نا، میں ایک مثال دیتا ہوں کس طرح معاف ہوں گے. ایک مثال ہے، آپ نے کہا اللہ رب العزت میں نے نمازیں نہیں پڑھی، میری نمازوں کا گناہ معاف کر دیجئے، اور میں آج کے بعد قضا نمازیں پڑھنے کا ارادہ کرتا ہوں. تو آپ 5% 100/100 نمازوں کے اندر نمبر لیں گے. نماز نہ پڑھنے کا گناہ اللہ رب العزت نے معاف کر دیا، اب آپ کے ذمہ قضا نمازیں ہیں. اچھا، آپ نے کہا میں نے زکوٰۃ نہیں دی، آپ نے دیکھا تو 20 سال کی زکوٰۃ نہیں دی، تو یقین جانیے گا آپ 20 سال کی زکوٰۃ دے دیں گے اور زکوٰۃ نہ دینے کی معافی مانگ لیں گے، آپ کو زکوٰۃ میں عرض کرتا ہوں 100/100 نمبر مل جائیں گے. آپ 20 سال کی زکوٰۃ بھی دے دیں گے اور زکوٰۃ نہ دینے کا جو گناہ تھا وہ گناہ بھی معاف ہو جائے گا. زکوٰۃ کے مسئلے میں 100/100 نمبر مل جائیں گے. اس کا مطلب ہے نماز میں بھی 100/100، وہ بھی رکن ہے، جو ہمارے دین کے ارکان ہیں وہ 5 ہے نا، اس میں نماز میں بھی 100/100، حالانکہ نماز نہیں پڑھی. میں آج سے ارادہ کرتا ہوں اللہ رب العزت کہ میں آئندہ کوئی نماز نہیں چھوڑوں گا، اور اس سے نماز پڑھنی شروع کر دی. اور اس نے کہا کہ اللہ رب العزت میں نا جتنی نمازیں میں نے نہیں پڑھی وہ اس کی بھی معافی مانگتا ہوں. ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دینا ایسے ہے آخرت کے نقصان کے دوار سے جیسے ایک بیوی بچے گھر بار سب لٹ گیا ہو. اچھا، اب اس کے بعد کیا ہے کہ یہ بھی نہیں کہا گیا کہ 20 سال کی نمازیں اکٹھی تو آپ پہ ڈال دی جائیں. میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں، بڑا آسان طریقہ، اس کے علاوہ نہ کیجیے گا، حفظ نہ کیجیے گا. اللہ بڑے کریم ہے، اللہ کو رحمان سمجھے. ایک صاحب کو میں نے دیکھا تو جناب قضا نماز میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ، میں کہ یہ تو بڑی اس طرح نہیں پڑھنے نہ کریں. آپ ایک نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھ لیں. آپ بوڑھے ہیں تو ایک نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھ لیں، اور باقی وصیت کر لیجیے فدیے کی. ایک نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھ لیں، مشقت میں اپنے آپ کو اتنا نہ ڈالیں. ایک نماز کے ساتھ زور کے ساتھ زور کی قضا، عصر کے ساتھ عصر کی قضا، مغرب کے ساتھ مغرب کی قضا، عشاء کے ساتھ اس کی قضا، تو آپ کو 100/100 نمبر مل جائیں گے. یہ بات ختم ہوگی. حج نہیں کیا اب فرض ہی نہیں ہوگا، اور فرض ہوا تھا نہیں کیا تو آپ اس رمضان میں انہی راتوں میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے کہ اللہ میرے پاس حج فرض ہوا تھا اور میں نے نہیں کیا. جب آپ کے پاس مال آیا حج فرض ہو گیا، اس کے بعد آپ مال چلا گیا تو حج کی فرضیت قائم رہی. یہ سمجھ آ گئی آپ کو بات؟ حج فرض ہو گیا تھا آپ کے اوپر. اچھا، اب آپ نے انشاءاللہ جیسے ہی مال آئے گا تو آپ سب سے پہلے حج کر لیں گے، اور اگر مال ہے ہی نہیں تو حج فرض ہی نہیں، 100/100 آپ کے حج کے نمبر مل گئے. رمضان کے روزے تو ماشاءاللہ آپ نے رکھے ہیں، اور اگر آپ کے رمضان کے روزے نہیں آپ چھوڑ دیے، یعنی حدیث میں آتا ہے کہ جس نے ایک روزہ رمضان کا جان بوجھ کر چھوڑ دیا، ساری عمر روزے رکھے تو اس کا بدلہ نہیں مل سکتا. بیٹا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر جو بلیسنگز ملنی تھی، جو انوارات ملنے تھے، جو اللہ کی بارگاہ میں مقامات ملنے تھے، اور اللہ کی طرف سے جو عطا اور انعامات ملنے تھے، وہ اس سے محروم ہو گیا. اب آپ کی اللہ تعالیٰ معافی چاہتا ہوں. نماز روزہ میں نے چھوڑا، کبیرہ گناہ کیا. روزہ چھوڑنا کبیرہ گناہ. میں اللہ جل شان ان تمام گناہوں کی معافی بھی مانگتا ہوں، اور پچھلے سارے روزوں کے رکھنے کا ارادہ رکھتا ہوں. پھر دیکھیے آپ اس کے بعد نا، میں یہ بھی نہیں کہتا گرمی ہے جون ہے، آپ میں ایسے کیا کریں کہ سوموار کو روزہ رکھ لیا کریں، جمعرات کو روزہ رکھ لیا کریں، ہاں جی، یہ 2 ہفتے میں روزے رکھ لیا کریں. سارا سال دیکھیں 2 روزے رکھیں گے نا جی تو 8 روزے ہو جائیں گے، تو 10 مہینے میں 80 روزے ہو جائیں گے. اچھا، پھر آپ کو بتاؤں، مجھے سعادت ملتی تھی عمرے کی تو میرے نا جی وہ فرق پڑ جاتا تھا، تو میں نے دیکھا میرے 28 روزے ہیں، یعنی قضا نہیں کیے. میں نے دیکھا کہ وہ ایک آدھ دفعہ ایسے ہوا کہ بیمار ہوا، بلڈ پریشر بہت ہائی ہوا، زیمبیا میں تھا 200 سے اوپر، تو مجھے ڈاکٹر نے روزہ چھڑوا دیا. اچھا، میں نے یہ جو دسمبر گزرا ہے نا جی، اس میں نے مزے کر لیے، پتہ ہی نہیں تھا روزہ کیا ہوتا ہے. ویسے ہی آدمی ویسے ہی روزے میں ہوتا ہے دسمبر میں فجر کے بعد. تو آپ دسمبر میں روزے رکھنا شروع کر دیں اور جنوری کا فائدہ اٹھائیں. دیکھیے آپ نا دسمبر، جنوری اور فروری کے 15 دنوں کا فائدہ اٹھا لیں، تو آپ اپنے 1000 روزے رکھ لیں. تو روزوں میں کتنے نمبر مل گئے جی؟ 100/100. تو معاملہ ہو گیا آپ کا ٹھیک. اچھا، اب سنیے، بالاتفاق یہ بات ہے کہ جس وقت حقوق العباد تلف ہوتے ہیں اور وہ شخص آپ کو نہیں معاف کرتا تو اللہ نہیں معاف کرتا. یہ بڑی پرابلم ہے. یعنی آپ نے کسی کا دل دکھایا اور کسی کی تذلیل کی اور کسی کو ذہنی اذیت پہنچائی، تو جس وقت تک یہ حقوق العباد میں سے ہو گئے نا،
آپ کو جب تک وہ نہیں معاف کرتا اللہ نہیں معاف کرتا. مثلا ایک مثال چھوٹی سی دوں کہ آپ نے غیبت کی، میں نے غیبت کی، اس کو پتہ لگا، اس کو رنج پہنچا، اس کو غصہ آیا، اس کو ناراضگی ہوئی، وہ نہیں معاف کرتا، نہیں معاف کرتا. آپ کی غیبت کی مسئلہ نہیں ہوگا، آپ کو اس سے غیبت معاف کروانی پڑے گی. یعنی یہ بات فقہا کی ہے، یہ کوئی صوفیاء کے عام نرم دل کی بات نہیں ہے، یہ شریعت کی بات ہے کہ جب غیبت کی گئی تھی تو اس سے جا کے تم اپنی معافی کرواؤ، اور اگر وہ معاف کرنے سے انکار کر دے تو پھر معافی نہیں ہوگی. اچھا، ہم نے عنوان یہ بنایا کہ حقوق العباد جس وقت بندہ معافی مانگتا ہے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معاف ہو جاتے ہیں، اور حقوق العباد جب تک وہ بندہ جس کا حق تلف ہوا ہو، جب تک وہ معاف نہ کرے اس وقت تک معاف نہیں ہوتے. اب چھوٹی سی مثال دوں، بہنوں میں نئی تقسیم ہوئی وہ وراثت نہیں معاف کرتی. مجھے میں اس عورت کو جانتا ہوں جو ہمارے خاندان کی تھی، کہ جب بھائیوں نے ان کو نہیں دی ان کو وراثت تو میرے سامنے انہوں نے کہا روزے قیامت لوں گی. میرے سامنے آگے کہا کہ یہ انہوں نے مجھے نہیں دی، یہ مجھے نہیں دیتے، مانگتے رہے. اچھا، جب وہ مانگتے تھے تو ناراض ہوتے تھے، انہوں نے کہا میں روزے قیامت لوں گی. مارے گے خدا کی قسم. وہ عورت کہتی ہے کہ میرے باپ کے مرنے کے بعد انہوں نے میرا حق نہیں دیا، جو کہ کئی کروڑوں میں بنتا تھا، زمینیں بہت زیادہ تھیں اور وہ بیوہ تھی. اچھا، اور کہنے لگی کہ میں اس کو نہیں معاف کروں گی، انہوں نے میرا مال کیوں کھایا، میرے بچے یتیم تھے. اب مجھے بتائیے، اب آدمی کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اس کے مال کے اندر دوسرے کا مال ہے. کہتا ہے میں حلال مال کماتا ہوں، میں تو کلٹیویشن کرتا ہوں، میرے تو گنے کے کہتے ہیں کماد ہیں، گنے کی فصل ہے، میں تو حلال کھاتا ہوں. تمہاری اس فصل کے اندر دوسروں کے کروڑوں روپے شامل ہیں، تم دوسروں کے کروڑوں روپے روزانہ حرام کے کھاتے ہو. اس لیے نا بیماری تمہارا پیچھا نہیں چھوڑتی، وساوس، پریشانیاں، ڈپریشن اور مسائل تمہارا پیچھا نہیں چھوڑتی. تم مایوس رہتے ہو، خوشی تمہیں میسر نہیں آتی، قناعت تمہارے اندر نہیں آتی، زندگی میں بھی برکت نہیں، مال میں بھی برکت نہیں، اولاد بھی نافرمان. اور کہتے ہیں پتہ نہیں وجہ کیا ہے، کھایا ہوا ہے، حق تلفی کی ہوئی ہے. تو یہ وہ چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اچھا، اب چونکہ میں نے 7 بجے کے بعد مجھے تو علم نہیں تھا، میں 7 بجے تک صرف بیان کروں گا. میں آپ کو مختصراً بتاتا ہوں. حقوق العباد کے سلسلے میں نا میں آپ کو نا ایک چیز بتاتا ہوں. دیکھیں، میں غیبت کا بھی ذکر کروں، اور وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ مردار بھائی کا گوشت کھانا، اور میں اس کا ذکر کروں تانے کا، تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے وعید کہ بڑی خرابی ہے کہ جو کسی کے منہ پر تانا دیتا ہے. تو اس کا بھی ذکر کروں. میں ابھی کسی شے کا ذکر نہیں کرتا. میں آپ کو نا ایک چیز کہ جو سب سے بڑی بیماری ہے اور سب سے بڑا گناہ ہے اس کا تذکرہ کروں گا. اگر آپ نہ صرف آج کے دن اس کو یاد کر لیں اور میری اس بیان میں اسی کو یاد کر لیں تو آپ نہ، میں دیانتداری سے کہتا ہوں 80% حقوق العباد ادا کرنے والے بن جائیں گے. ایک یہ بات. اور وہ جو کل میں نے 2 چیزیں بتائی تھی نا تزکیہ نفس میں، ایک رذائل ہیں اور ایک فضائل ہیں. آپ کو 80% فضائل بھی حاصل ہو جائیں گے اور آپ کو 80% رذائل سے بھی نجات. تزکیہ نفس بھی ہو جائے گا، 80% رذائل سے بھی آپ بچ جائیں گے، اور 80% فضائل بھی آپ کو میسر آئیں گے. اور حقوق العباد کے 80% اشیاء آپ کے مٹھی میں، قدرت میں، گرفت میں آ جائیں گی. وہ صرف ایک بات ہے کہ جس کو آپ نے پکڑنا ہے اور سمجھنا ہے. اور یقین جانیے میری جیسے کہتے ہیں نا ہاتھوں کے طوطے اڑ جاتے ہیں کہ میں نے اس کو اپنی زندگی کے اخیر کے 15 سالوں میں اس کو سمجھا. میری زندگی میں بھی یہ غلطیاں اور گناہ بڑی کثرت سے رہے ہیں. میں حج پر بھی اس کی توبہ کرتا رہا ہوں، اس دفعہ بھی توبہ کرتا رہا ہوں. وہ میں عرض کرتا ہوں حضرت مجدد الفسانی. جب میں مجدد الفسانی کہتا ہوں تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ سب سے بڑے فقیہ ہیں. یعنی یہ مجدد الفسانی کوئی پیر نہیں ہے، یہ فقیہ ہے. اصل تو فقیہ ہوتا ہے نا، پیر تو ویسے ساتھ لگ جاتا ہے نا. تو اجازت و خلافت سے آدمی پیر بن جاتا ہے. فقیہ ہونا سب سے بڑی بات ہے. اصل بات ہے کہ انسان فقیہ ہو.
تو میں عرض کرتا ہوں مجد الفسانی جو سب سے بڑے فقیہ ہیں، اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں ہمارے فقہا نے لکھا ہے کہ متقدمین میں بھی ان کی مثال خال ہے۔ متقدمین یہ متاخرین میں سے ہیں، بعد میں آنے والوں میں سے ہیں، لیکن جو متقدمین ہیں، پائنیئرز جو ہیں، ان میں بھی ان کی مثال بڑی ریئر ہے، بڑی ریئر ہے۔ کہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عبد القادر جیلانی اگر آج ہوتے تو ہماری عزت کرتے۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی کی ساری نسبت ان کو منتقل ہوئی ہے، تو یہ فقیہ ہیں، انہوں نے بدعات کا خاتمہ کیا تھا، دین الہی کا خاتمہ کیا تھا۔ یہ تحریر فرماتے ہیں، یقین جانیے میں آپ کو سب سے پہلے لکھتا ہوں، سب سے پہلے میں کہتا ہوں اپنے دینی ذوق کی وجہ سے کہ اگر میں اتنے بڑوں سے یہ بات نہ سنتا تو میں بھی شاید اس پہ بلیو نہ کرتا۔ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا گناہ شرک ہے، سب سے بڑا گناہ شرک ہے، تو یہ تو سارے مانتے ہیں، ان الشرک لظلم عظیم، تو سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ تو پیارے دوستو اس پہ تو کوئی اس پہ تو ہم وقت نہیں لگاتے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا گناہ مسلمان کی دل آزاری ہے۔ میں اپنی تمام تر بزرگوں کی صحبت اور علم اور کتب کے مطالعے کے باوجود اس چیز کو نہ سمجھ سکا۔ میں اپنی زندگی میں صرف 15 سال پہلے اس چیز کو میں نے سمجھنا شروع کیا۔ اب میں کہاں پڑھتا ہوں، ہر جگہ ہر بزرگ کسی بھی تفسیر کے مصنف کو دیکھ لیجئے، مصنف نہیں مترجم کو دیکھ لیجئے، ٹرانسلیشن کو دیکھ لیجئے، کسی کی بڑے آتھر کو دیکھ لیجئے، کسی بڑے بزرگ کو دیکھ لیجئے، وہ سب کے سب یہی کہتے ہیں۔ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے اس پہ اجماع امت ہے، اس پہ کانسنسس آف اوپینین ہے کیا کہ سب سے بڑا گناہ شرک کے بعد دل آزاری ہے۔ اچھا دیکھیے، اب میں آپ کو عرض کرتا ہوں، چونکہ شرک تو اللہ کے ساتھ شریک کرنا ہے، تو یہ حقوق اللہ ہے، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ 75% دین کس سے متعلق ہے؟ حقوق العباد سے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ سب سے بڑا گناہ شرک کے بعد دل آزاری ہے۔ اچھا اب دل آزاری کیا ہے؟ میں آپ کو اس کی چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر وہ کتنے بڑے بزرگ تھے، دیکھیں عملی طور پہ ان کی زندگیوں میں دین تھا۔ یہ وہی لوگ تھے کہ جو کہتے تھے ہمیں جو کچھ حاصل ہو اپنی ماں سے حاصل ہوا، اور ان کے بارے میں نے آپ کو ایک دفعہ بیان کیا تھا کہ یہ نا اپنی ماں کا انہوں نے بستر ایسے بچھایا ہوا تھا کہ دروازے کی طرف سے نا جاتے تھے، اور ماں کا بستر اس طرف تھا تاکہ جب انٹر ہو تو ماں کے قدموں کی طرف سے انٹر ہو۔ یعنی روٹین میں جب آپ انٹر ہو نا، ماں جیسے آپ دیکھیں نا یہ ڈور ہے تو آپ ماں کا بستر وہاں بچھا دیں، تو جب انٹر ہوں گے تو ماں کے قدم، اور کبھی ماں کے برابر نہیں بیٹھے تھے۔ اور آپ کو اگلی بات بتاؤں، نسبت کیا ہوتی ہے، اضطراب کیا ہوتا ہے، ادب کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنی ماں کی طرف کبھی پیٹھ نہیں کی تھی، شریف میں نہیں کوئی حکم۔ دیکھو نا، ماں کی طرف پیٹھ کرنا کوئی گناہ نہیں، یہ انہوں نے ماں کے مقام کو بچھانا، یہ کوئی شریعت اور فقہ کا مسئلہ نہیں۔ میں آپ کو مشقت میں نہیں ڈال رہا، میں نے کوئی شریعت اور دین اور قرآن اور حدیث سے بات نہیں کی، میں نے بتایا بابا فرید گنج شکر اپنی ماں کی طرف پیٹھ نہیں کرتے تھے، ان کے برابر نہیں بیٹھتے تھے۔ اور جب ماں کا انتقال ہوا تو جو ان کے الفاظ میں نے پڑھے ہیں، اللہ اکبر، وہ کہتے ہیں دعاؤں کا قلعہ ختم ہو گیا ہے، اب فرید اب تو ذرا ہوشیار ہے، پہلے ماں کی دعائیں تجھے جب تیری طرف مصائب اور مشقتیں آتی تھی، ماں کی دعائیں تجھے اچھال دیتی تھی، اب تیرے پاس کچھ نہیں ہے۔ یہ بابا فرید الدین گنج شکر کہتے ہیں، سنیے کہ میں اگر اپنی مجلس میں بیٹھا ہوا ہوں اور تنہائی کے اندر، مجلس سے مراد ان کی اپنی مجلس یعنی تنہائی کی مجلس، اللہ جل شانہ کا میں ذکر کر رہا ہوں، اور ایسی شکل کے اندر باہر کوئی سائل آ جائے اور وہ مجھ سے ملنا چاہے، تو میں اپنا ذکر کہ جس میں اللہ رب العزت کے ساتھ محبت اور تعلق کی رمزوں میں ہوں، میں اس کو چھوڑ کرنا اب اس سائل کی بات کو سنوں گا۔ کسی نے پوچھا حضرت سائل کی بات تو آپ بہت بعد میں بھی سن سکتے ہیں، اس وقت تو آپ اللہ رب العزت کے ساتھ راز و نیاز میں ہیں، اور یہ کیفیت کتنی اعلیٰ ہے۔ تو جواب سنیے، فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ باہر اللہ کا عرش آیا ہو اور میں اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناجات میں مشغول ہوں۔ لوگوں نے پوچھا حضرت
باہر اللہ کا عرش سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے فرمایا تم نے سنا نہیں کہ جو مومن کا قلب ہے وہ عرش اللہ ہے، قلب مومن عرش اللہ ہے، تو باہر مومن جو ہے وہ اللہ کا عرش ہے، وہ آیا ہے اور مجھ سے ملاقات چاہتا ہے، اور میں اپنی ذکر میں مصروف رہوں، یہ وقت تو میں پھر دوسروں کو بھی دے سکتا ہوں۔ تو یہ جو قلب ہے نا، یہ عرش ہے۔ دیکھیں سب سے زیادہ جو اللہ رب العزت کی تجلیات کا نزول ہے نا، وہ دو جگہوں پر ہے۔ یہ علماء اور مشائخ نے لکھا ہے کہ وہ دو جگہوں پر ہے۔ اللہ رب العزت کی تجلیات اور انوارات کا نزول دو جگہوں پر ہے، ایک جگہ تو بیت اللہ شریف ہے اور دوسری جگہ قلب مومن ہے، اور قلب مومن میں سب سے بڑا انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس لیے سب سے زیادہ تجلیات کا نزول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر ہے، پھر وہ قلب مومن پر ہے۔ ایسا ایسا جتنا اللہ رب العزت سے تعلق ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یہ جو قلب ہے یہ اللہ کا عرش ہے۔ عرش وہ ہوتا ہے جہاں پر اس کا تخت لگتا ہے، تو لہذا یہ جو قلب ہے یہ اللہ کا عرش ہے۔ تو مومن کے قلب کی دل آزاری نہ کرنا، اس کی تذلیل نہ کرنا، اس کو ڈس آنر نہ کرنا، اس کو ہیوملیٹ نہ کرنا، اس کی تذلیل نہ کرنا، بھرے بازار میں اس کو تم شرمندہ نہ کرنا، لوگوں کے سامنے اس کی تذلیل نہ کرنا، لوگوں کے سامنے اس کی تذلیل نہ کرنا۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ صرف، میری وقت کم ہو گیا، ایک آدھ واقعہ سناتا ہوں، آپ صرف نہ دل آزاری سے بچ جائیں۔ بیٹا آپ یہ فیصلہ کرو، میں آپ کے سامنے اللہ کی بارگاہ میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں کسی کی دل آزاری نہیں کروں گا، میں تو نہیں کروں گا۔ اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ کو شرم نہیں آتی، آپ کو شرم آتی ہے تو مجھے نہیں آتی، میرے اعمال سے لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں، پھر میں ان کے لیے تنہائیوں میں اٹھ کے دعائیں بھی کرتا ہوں، میں نے ان کے لیے تہجد میں بھی دعائیں کرتا ہوں، روزوں میں بھی دعائیں کرتا ہوں، ان کے لیے میں عمرے میں بھی دعائیں کرتا ہوں، ان کے لیے میں حج میں بھی دعائیں کرتا ہوں۔ تو بیٹا میرے سے تو دل آزاری ہوتی ہے، میں اپنی اس اخلاق سے بالکل پریشان ہوں، کبھی میں کسی کو ڈانٹ دیتا ہوں، کبھی کسی کو کچھ کر دیتا ہوں، تو میں ان سے بھی معافی مانگتا ہوں کہ جن کی میں نے دل آزاری کی، اللہ تعالیٰ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ وہ بھی مجھے معاف کر دیں، اور آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ آپ بھی اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ اور کرتا تو اصلاح کے لیے ہوں حضرت، لیکن ہو جاتی ہے دل آزاری۔ دل آزاری کے جذبے سے نہیں کرتا، دل آزاری کے جذبے سے نہیں کرتا، اس سے نہیں کرتا کہ ہیوملیٹ کرنا ہے، اس لیے کہ کسی چیز کی اصلاح مقصود ہوتی ہے، لیکن ہو جاتی ہے دل آزاری۔ پر اس کی جب دل آزاری ہوتی ہے تو میری پکڑ آ جاتی ہے، میرے رب نے مجھے پکڑا نہیں ہے، اس نے مجھے معاف کر دیا ہے، کیونکہ میرے دوست بھی مجھے معاف کرتے ہیں، اور وہ دوست مجھ سے پھر محبت بھی بہت کرتے ہیں، میرے دوست مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ میں اس محبت پر اللہ کا شکر گزار ہوں۔ جتنی میرے ساتھیوں نے مجھ سے محبت کی ہے، یہ کروڑ میں سے ایک آدمی کو نصیب ہوتی ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، میں اس کو زندگی میں آج آخر زندگی کا موقع ہے، آپ بیان کرتا ہوں کہ کروڑ میں سے ایک آدمی سے اتنی محبت کی جاتی ہے جتنی لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ میں پھر بھی دل آزاری کرتا ہوں، وہ پھر بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ میں ایک خط لکھنا چاہتا تھا کہ میری عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عمر سے اب 2 سال بڑھ گئی ہے، تو اس لیے آپ مجھے معاف کر دیں۔ تو بیٹا دل آزاری نہیں کرنی، کسی کی نہیں کرنی۔ اچھا سنیے، خاک روب کی بھی نہیں کرنی، اور گارڈ کی بھی نہیں کرنی، کچن کے برتن دھونے والوں کو بھی نہیں کرنی۔ بیٹا جس کے اوپر انسان کا اطلاق ہوتا ہے نا، اس کی دل آزاری نہیں کرنی۔ اور بعض کا ہماری پکڑ اس لیے بھی آ جاتی ہے کہ ہم نا دل آزاری کرتے ہیں اور ہم لوگوں کی ہم تذلیل کر دیتے ہیں۔ اب دیکھو، میں نے آپ کو بتایا کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ دل آزاری ہے۔ اب سنتے جاؤ، حدیث کی کتاب ابو داؤد میں ایک حدیث لکھی ہے کتاب الاخلاق میں، وہ میں نے پڑھی ہے، وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں، اس کا ترجمہ بتاتا ہوں۔ اس میں بیٹا یہ لکھا ہوا ہے کہ سب سے بڑا گناہ جو ہے نا وہ سود ہے، سود۔ اور اس میں لکھا ہے کہ سود جو ہے نا، اٹس اے کلیکشن آف سنز، یہ گناہوں کا مجموعہ ہے، اور اللہ مجھے بچائے۔ اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو گناہوں کا مجموعہ ہے، اس مجموعے میں جو سب سے بڑا، سب سے چھوٹا گناہ ہے
وہ ماں کے ساتھ زنا کرنا ہے۔ بیٹا میں سمجھ سے قاصر ہوں کہ میرے نزدیک تو اس سے بڑا گناہ ہی زمین پر، میرے نزدیک تو زمین پر اس سے بڑا گناہ ہی نہیں ہو سکتا۔ اور بیٹا یہ تو وہ گناہ ہے جو کافر بھی نہیں کرتا، جو کرسچن بھی نہیں کرتا، جو ہندو بھی نہیں کرتا، جو جو بھی نہیں کرتا، صرف نہ سمجھانے کے لیے ہے، تاکہ غیرت دلانے کے لیے ہے کہ سود کلیکشن آف سینز ہے، گناہوں کا مجموعہ ہے، اور اس گناہوں کے اندر جو سب سے ایک لوئسٹ مائنر لیول پہ جو سین جس کو کیٹیگرائز کیا جاتا ہے استغفر اللہ، وہ ماں سے زنا ہے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پھر تمہیں بتاؤں کہ اس سے بھی بڑا کون سا گناہ ہے؟ تو فرمایا کہ اس سے بڑا گناہ کسی مسلمان کی دل آزاری کرنا ہے، اس کی آبرو پر حملہ کرنا ہے۔ یہ الفاظ حدیث کے جو ٹرانسلیشن ہے وہ یہ ہے، اس کی آبرو پر حملہ کرنا ہے، اس کو ہیمیلیٹ کرنا ہے، اس کو تذلیل کرنا ہے۔ تو بیٹا ڈھا دے مسجد تے ڈھا دے مندر تے ڈھا دے جو کچھ رہندا، ایک لوکاں دا دل نہ ڈامی، میرا رب دلاں وچ رہندا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھیے میں سناتا ہوں، میری فنگر ٹپس پہ یہ بات چڑھ گئی ہے، اور مجھے صرف اتنا اس بات میں نہیں یاد کہ یہ حدیث، یہ تو مجھے پکی بات ہے نا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے، یہ تو پکی بات ہے۔ اور آپ کو بھی پتا ہوگا کہ جو صحابہ کا قول ہوتا ہے اس کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ اچھا، لیکن بعضوں نے اس کو حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بیان کی ہے۔ اتنا میرے میں تھوڑا سا مجھے اس بات کی کنفرمیشن کی ضرورت ہے کہ وہ حضرت عمر کے قول کے مطابق کسی مسلمان کی دل آزاری کرنا، اس کی تذلیل کرنا اور بڑے بازار میں اس کو ڈیگریڈ کرنا، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ بیت اللہ شریف کو 70 دفعہ گرانے سے زیادہ برا ہے۔ وہ بیت اللہ شریف کہ جس کی وجہ سے قرآن میں آتا ہے کہ پوری کائنات کا استحکام اور اس کی سسٹیننس ہے، اس کی وجہ سے وہ سسٹین کر رہا ہے، سسٹینر ہے یہ، یعنی یہ کائنات کا وجود بیت اللہ شریف کے قیام کی وجہ سے ہے۔ جس وقت بیت اللہ شریف کا ادب قائم رہے گا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ پھر ایک حبشی بیت اللہ شریف کو آ کے ڈیمالش کرے گا، اس کو شہید کرے گا، اس کے بعد آسمان کا نظام توڑنا شروع کر دیا جائے گا، یہ ڈس انٹیگریٹ ہونا شروع ہو جائے گا، نظام کائنات پھر قیامت کی طرف چلنا شروع ہو جائے گا۔ تو دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے حضرت عمر اگر یہی فرما دیتے کہ کسی مسلمان کے دل کو ڈھانا اور اس کو تذلیل کرنا بیت اللہ شریف کو ایک دفعہ منہدم کرنے سے زیادہ برا ہے، نہیں، فرما رہے 70 دفعہ کسی مسلمان کو تذلیل کرنا اور اس کی دل آزاری کرنا بیت اللہ شریف سے 70 دفعہ زیادہ گرانے سے زیادہ برا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کی طرف خطاب کر رہے ہیں۔ حدیث میں آپ نے پڑھا کہ اے بیت اللہ تو بڑا بیت عتیق ہے، تو بڑا محترم ہے، تو بڑا مکرم ہے، تو بڑا معظم ہے، لیکن ایک مسلمان کی عزت اور اس کی آبرو اور اس کا جان اور اس کا مال تیرے سے زیادہ محترم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی تعریف بیان کی ہے، من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے نہیں، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے۔ مسلمان کی تعریف، مسلمان کو کیسے ڈیفائن کیا گیا ہے؟ مسلمان کی تعریف کی گئی ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ ہو، اس کو مسلمان کہتے ہیں۔ میں عرض کروں کہ حضرت سمرقند بخارا میں خواجہ باقی باللہ جو تھے، وہ رات کو اٹھے، -40 ڈگری سینٹی گریڈ آؤٹر ٹیمپریچر تھا، اس وقت ایک بلی ان کے بستر پہ سوئی ہوئی تھی۔ آپ تہجد سے فارغ ہوئے تو آپ نے کہا بلی سوئی ہوئی ہے، آپ نے بالکل اس بلی کو وہاں سے نہیں ہٹایا اور کھڑے رہے یہاں تک کہ بلی سو کے اٹھی۔ تو آپ نے ایک مخلوق کی بھی، الخلق یعل اللہ، کہ یہ مخلوق بھی اللہ کی فیملی ممبر ہے، اس کی نیند میں بھی خلل نہیں کی۔ جیسے کل میں بتا رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دبے پاؤں اٹھتے تھے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہمارے دین نے ہمیں سکھایا ہے کہ کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ آپ
دیکھیں اس میں ہے باللسانی، پہلے زبان سے کہا گیا پھر یدی، کیونکہ زبان کا زخم تانے کا زخم ایسے ہوتا ہے کہ جیسے کل میں نے عرض کیا کہ جب آپ نے شاید فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہ ان کا قد جو ہے پس کا شارٹ سٹیچر ہے، تو فرمایا عائشہ اگر یہ الفاظ سمندر میں ڈال دیے جاتے تو سمندر بٹر اور تلخ ہو جاتا۔ تو دیکھیے ہمیں دوسروں کا خیال رکھنے کے لیے کتنا کہا گیا۔ بس میں آخری بات سنا کے بات بند کرتا ہوں، 7 بجنے میں 2 منٹ ہے۔ گزارش ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں حضرت جب بہت سارے جو معذورین تھے جی اور جو ڈسیبلڈ لوگ تھے اور جو اولڈ ایج سینئر سٹیزن تھے، ان کی لسٹ بنی اور دیکھا گیا کہ بھئی ان کی خدمت کے لیے کوئی بھی نہیں ہے، تو کسی آدمی نے اپنے آپ کو کہا میں اس کی خدمت کے لیے حاضر ہوں، یہ وڈو بوڑھی عورت ہے، میں اس کے لیے حاضر ہوں۔ تو اس طرح ایک لیڈی رہ گئی کہ جو بہت ضعیف تھی اور کمزور تھی، اس کی خدمت کے لیے کوئی نہیں تھا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق خاموش ہو گئے، اس کی ڈیوٹی کسی کی نہیں لگائی، لیکن عمر کوئی پیچھے رہنے والے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ اس کی سروس میں کروں گا۔ اب ایسے ہوا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا ارادہ کیا کہ میں ایک ٹائم میں جا کے نا اس کا سارا گھر کا صاف کر کے جھاڑو دے کے پانی بھر کے جو وہاں کا گڑھے میں پانی مشکیزے میں وہ دے کے آؤں گا۔ تو عمر جب جاتے تو جب ناک کرتے تو وہ کہتے ایک آدمی پہلے آ گیا ہے اور وہ سارا کام کر کے چلا گیا، کوئی لڑکا ساتھ ہے وہ سارا کام کر کے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اگلے دن پھر ویک اس طرح نے کہا آج میں ضرور دیکھوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا آج میں تاڑ میں رہوں گا۔ لو جی وہ پھر تاڑ میں دیکھا کہ ایک شخص جس نے کپڑا اوپر ڈالا ہوا ہے اور جوتی نہیں پہنی ہوئی اور دیکھیے بیٹا وہ نا دبے پاؤں آ رہے ہیں اور آ کے نا اس گھر میں داخل ہو رہے ہیں، اور عمر کہتے ہیں کون ہو تم؟ تو ایک دم جا کے دیکھا تو کپڑا اتارا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ ابو بکر صدیق تھے کہ جنہوں نے اپنی ڈیوٹی، یہ کیلف تھے، یہ امیر المومنین تھے، انہوں نے اپنی ڈیوٹی اس عورت کے جو گڑیا تھی کہ جس کے نام کے اگینسٹ کوئی خادم نہیں آیا، خود اپنے آپ کو لگایا۔ اور دیکھیے چلنے کا انداز یہ تھا، جب پوچھا کہ آپ آ رہے تھے تو آپ نے یہ کیا کیا؟ جوتے نہیں پہنے تھے۔ انہوں نے کہا میں رات کو نکلا، لوگ سو رہے ہوتے تھے، جوتوں کی چاپ کی وجہ سے، وہ فٹ سٹیپس کی وجہ سے وہ نا لوگوں کی نیند نہ کھل جاتی، میں نے لوگوں کی نیند کا خیال رکھا، میں ننگے پاؤں آیا اور میں نے ننگے پاؤں آ کر میں نے دبے پاؤں چلا اور پھر میں نے اس کے سارے چیز صاف کرتے تھے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق تھے اور عمر خود اسی کام کے لیے تیار تھے۔ دوستو یہ ہمارا اسلام۔ میں آپ سے پوچھوں کہیں سے نکلتا ہے ٹیررزم، کہیں سے نکلتی ہے شقاوت یا سختی یا ظلم یا قتل، تو یہ الزام ہمارے اوپر لگا دیا گیا ہے۔ آپ اپنے اخلاق سے ثابت کریں، بالخصوص جب آپ کے پاس کوئی غیر مسلم آئے۔ میں آپ کو بتاؤں گا جب میرے پاس کوئی غیر مسلم آتا ہے تو میں کیا کرتا ہوں، میں سب سے بہترین برتن میں اس کو چائے پلاتا ہوں، اور ہوتا پتہ کون ہے وہ کوئی ہماری ڈیفینس سوسائٹی کا کوئی جمع دار ہوتا ہے، اور ڈیفینس سوسائٹی کا کوئی گارڈ ہوتا ہے، اور کوئی وہ ٹوکریاں صاف کرنے والا ہوتا ہے۔ جب وہ ہمارے پاس آتا ہے ہم کہتے ہیں اس کو بٹھاؤ، ہم کیا کر سکتے ہیں، ان کو کیا پیش کر سکتے ہیں۔ اچھا لوگ، اس نے مجھے کہا جی لوگ مجھے پانی پتہ کس میں پلاتے ہیں، وہ جو دہی کا ڈبہ ہوتا ہے نا پرائم کا، اس ڈبے میں نا مجھے پانی پلاتے ہیں کہ پانی وہ ہو جائے گا ڈبہ خراب۔ ہمارے ایک کرسچن نے پینٹ کیا، تو اس کو میں نے جی بالکل اس کو پینٹ کیا، تو میں نے اس کو بہترین جگہوں پر بٹھا کے کھانا کھلایا۔ آپ بھی غیر مسلم کے ساتھ سلوک کیا کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ 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 تو ہی تو ہر طرف تو ہی تو لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ رب العزت ان تمام کو جنتی بنا دے، ان تمام کو مقربین بنا دے، ہمیں دل ازاری سے بنا دے، ان کے قلوب میں نور قرآن داخل فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو مسلمانوں کی دل ازاری سے بچا دے۔ اللہ آج ہم عہد کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آج کے بعد کسی کی دل ازاری نہیں کریں گے، دل ازاری کرنے سے 80% حسن خلق ہمیں حاصل ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت 80% حسن خلق ہمیں دے دیجئے اور دل ازاری جو ہے اس سے بچا دیجئے۔ ہم 80% کیوں مانگے، 20% بھی دے دیجئے، 100% دے دیجئے۔ اللہ ان تمام کے قلوب میں نور قرآن داخل فرمائیے، نور ایمان داخل فرمائیے، نور ہدایت۔ جزا اللہ عنا محمد و آلہ آمین ثم آمین۔